الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ایمان والے اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ جب دل کسی کی محبت سے بھر جائے تو پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام سن کے ہی بندہ تڑپ اٹھتا ہے، اور یہی پہچان اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بتائی کہ الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ بندے ہیں، انما المؤمنون، مومن وہ بندے ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے۔ عشق بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے اور مشق بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ محبت الہی چیز ہی ایسی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کو معرفت کو پا لیا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پا لیا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ مطلب کہ رگ رگ اور ریشے ریشے میں اللہ کی محبت سما جائے۔ اسفنج ہوتا ہے نا، پانی میں ڈالیں تو کیسے پانی کو چوس لیتا ہے، بھر جاتا ہے پانی سے، ہوتا اسفنج ہے، لیکن اس کے ایک ایک نس میں پانی سما جاتا ہے۔ یوں ہی سمجھیے کہ اللہ والے بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں، ان کے رگ و ریشے میں اللہ کی محبت پیوست ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی، اشما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ دنیا میں زندگی گزاریں، ایک دن آپ نے دنیا سے پردہ کرنا ہے۔ جتنا چاہیں دنیا میں آپ رہیں، ایک دن آپ نے دنیا سے پردہ کرنا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُ، جس سے چاہیں آپ محبت کریں، ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا ہے۔ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہیں عمل کریں، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، ایک دن اس کا آپ کو بدلہ ملنا ہے۔
تو کہنے کی بات ہے کہ انسان جس سے بھی محبت کرے دنیا میں ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہونا ہے. تو یہ بات دلوں میں لکھ لیجیے کہ جو انسان مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. دونوں محبتوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت نور ہے، مخلوق کی محبت ظلمت ہے. مخلوق کی محبت بدنامی ہے، اللہ رب العزت کی محبت نیک نامی ہے. جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ان کے چہروں پہ ویرانی ہوتی ہے، اور جو اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار ان کے چہروں پہ بہار کی رعنائی ہوتی ہے. جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ان کے دلوں میں بے چینی ہوتی ہے، اور جو اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار ان کے دلوں کے اندر سکون ہوتا ہے. جو مخلوق کی محبت میں گرفتار اس کا انجام بالآخر برا ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. اس لیے مخلوق کی محبت میں حسد ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی محبت میں خلوص ہوتا ہے. دنیا کے کسی محبوب کے کئی عاشق ہو جائیں تو آپس میں حسد سے لڑ کے مر جائیں، اور اللہ رب العزت کی محبت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں تو یوں ایک دوسرے کی خاطر قربان ہو جائیں. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً نشاط میں. عجیب بات کہی کسی نے. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کا عشق اس تہمت سے بری ہے کہ اللہ کے عاشقوں میں رقابت نہیں ہوا کرتی، ان میں اخوت و محبت ہوا کرتی. تو انسان اگر دنیا سے محبت کرے گا تو بالآخر دنیا سے جدا ہوگا. ایسا بندہ جس کے دماغ میں ہر وقت دنیا کے خیال گھومتے رہیں، منی اورینٹڈ ہو جاتے ہیں نا جب بندہ، تو 99 کے چکر میں. حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشعبت به هموم الدنيا لم يبال الله في اي اودية هلكا. جس کا دماغ ہر وقت دنیا کے جھمیلوں میں گرفتار رہے، بھرا رہے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں وہ چاہے کسی وادی میں جا کے ہلاک ہو جائے. ہم دنیا سے محبت کرنے کے لیے نہیں، اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے آئے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. محبت کہتے ہیں کمال محویت کو، کہ انسان کسی میں محو ہو جائے، اسی کو دیکھنے کو دل کرے، اس کی بات سننے کو دل کرے، اسی کے پاس بیٹھنے کو دل کرے، اس کو محبت کہتے ہیں. تو محبت چاہتی ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو. لوگ ملتے ہیں نا تو 3 دفعہ گلے ملتے ہیں. یہ محبوب کا لفظ ایسا کہ جب محبوب کا لفظ بولا جائے تو 3 دفعہ ہونٹ آپس میں گلے ملتے ہیں. آپ محبوب کا نام لیں، 3 دفعہ ہونٹ آپس میں ملیں گے. تو مومن کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. اس کے مجازی کی دنیا میں لیلا مجنو کی داستان بہت معروف ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے تفصیل سے لکھا. وہ فرماتے ہیں
کہ یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، اور اس کا نام قیس تھا۔ قیس کہتے ہیں دانا، عقل مند۔ لیلا سے محبت ہو گئی، اور لیلا کا نام لیلا اس لیے تھا کہ وہ رات کی طرح کالی تھی۔ ماں باپ نے اس لیے اس کا نام لیلا رکھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ وقت کے حاکم کو خیال آیا کہ یہ مجنو کی بڑی داستانیں سنتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ لیلا کون سی حور پری ہے۔ اس نے لیلا کو جب دیکھا تو حیران ہو گیا، کہنے لگا از دیگر خوباں تو افزو نیستی، اے لیلا تو اور حسینوں سے بڑی ہوئی تو نہیں ہے؟ گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی، لیلا نے کہا خاموش رہو، اس لیے کہ تیرے پاس مجنو کی نگاہ نہیں ہے۔ اگر تو مجھے مجنو کی نظر سے دیکھتا تو میرے جیسا بندہ دنیا میں نظر نہ آتا۔ تو ایک دفعہ یہ قیس جا رہا تھا، ان دنوں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے اور خلافت ان کے حوالے کر دی تھی۔ ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو امام حسن اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اچھا ہوا نا کہ میں دستبردار ہو گیا اور میں نے حکومت انہی کو دے دی جن کو سجتی تھی۔ تو جب اس نے سنا تو کہنے لگا حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلا کو سجتی ہے۔ حضرت نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ اس وقت سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنون پڑ گیا۔ دیوانہ تھا بیچارہ، اپنے بس میں نہیں تھا، اپنے آپ میں نہیں تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس کو اس کے باپ نے کہا کہ بہت بدنامی ہو گئی، اب دعا مانگ، اللہم اذلنی حب لیلا، اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے، کم کر دیجئے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے تو دعا مانگی، اللہم زدنی حب لیلا، اے اللہ لیلا کی محبت کو اور بڑھا دیجئے۔ مجنون تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ اس کے والد اس کو پکڑ کے بیت اللہ لے گئے، کہنے لگے کہ بھئی بہت ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو سچی توبہ نہیں کرے گا، چل توبہ کر یہاں، پکی توبہ۔ تو یہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی، اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ عجیب، اس کے والد نے ناراض ہو کے کہا کہ تو کر کیا رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ اس سے ناراض ہوئے تو اس نے پھر بالآخر مجبور ہو کے ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، ویرحم اللہ عبدا قال آمینا، اور اس بندے پہ رحم کر جو اس دعا پر آمین کہہ دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان کی محبت کسی کو کیسے دیوانہ بنا دیتی ہے، وہ اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھا کسی نے ریت کے اوپر بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے، کاتب صاحب خوش نصیب خوش نویس صاحب، تو اس پر انہوں نے شعر لکھا، فرماتے ہیں دید مجنوں را یکے صحرا نور، ایک صحرا نورد نے مجنوں کو ایک دفعہ دیکھا، در بیاں مانے غمش بنشست سفر، کہ غم کے یہ بیابان میں ایک مرتبہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم، ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلی کو اس نے قلم اور پین بنایا ہوا تھا، میں نمود بہر کس نامہ رقم،
اور کسی کو کوئی نام لکھ رہا تھا یا خط لکھ رہا تھا. گفت اے مجنون شیدا چیست ہی. اس نے پوچھا اے مجنون شیدا تو کیا لکھ رہا ہے؟ می نویسی نامہ بہرے کیست ہی. تو کس کے نام بیٹھا یہ خط لکھ رہا ہے؟ گفت مشق نام لیلا می کنم. مجنون نے جواب دیا کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں. خاطر خود را تسلی می دہم. اس کا نام لکھ کر میں اپنے نام کو بیٹھا تسلی دے رہا. حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے سے تسلی اور اس کا نام لکھنے سے تسلی ہوتی ہے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے نام میں عجیب لطف اور عجیب مزہ ہے. اس لیے اللہ والوں کو اللہ اللہ کا ذکر اچھا لگتا ہے، ہر وقت اسی ذکر کو کرتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ نیو یارک میں ایک غیر مقلد صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کو اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں. خشک کے بیچارے. تو وہ خشک کا کہنے لگا کہ آپ کو اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں. اللہ اکبر. یقین کیجئے اس عاجز کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے اسے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی میری فریاد سن لے، قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا کہ اس بندے کو دنیا میں اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں. ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب تمہاری یاد آتی ہے. ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب تمہاری یاد آتی ہے. یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا. اللہ کی محبت چیز ہی عجیب ہے. رہ گئی وہ محبت جو مخلوق کی جسموں کی محبت ہے. وہ عشق نہیں، وہ فسق ہے. آج دنیا نے فاسق کا نام عاشق رکھ دیا اور فسق کا نام عشق رکھ دیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں این عشق است این کے در مردم بود، این فساد از خوردن گندم بود. یہ جو مردوں کے اندر عشق ہوتا ہے اس کا نام عشق نہیں، یہ تو گندم کھانے کی وجہ سے ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے جس کو عشق کہہ دیتے ہیں. عشق حقیقت میں وہ کہ انسان اللہ کے لیے قربان ہو جائے، اللہ کے نام کو سن کے مزہ آ جائے، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، اللہ کی یاد میں بیٹھنے کو جی چاہے، عبادت میں دل لگ جائے، اللہ کے دین کا کام کرنے میں مزہ آئے. اس کا نام عشق ہے. اس کو محبت الہی کہتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں بس میری ہی محبت ہو. اچھا اس عشق سے یہ کوئی مراد نہ لے کہ جی اب ماں باپ کی محبت بھی ناجائز اور پیر استاد کی محبت بھی ناجائز اور اولیاء اللہ کی، نہیں ایسی بات ہرگز نہیں. جب اللہ کی محبت کا لفظ لیا جاتا ہے تو شریعت نے جن محبتوں کو جائز قرار دیا وہ تمام محبتیں اس لفظ کے اندر شامل ہوتی ہیں. یہ تنا ہے اور وہ اس کی شاخیں ہیں. جب تنے کا نام لے لیا تو شاخیں خود اس میں شامل ہو گئیں. کئی لوگوں کو ذہن میں بات آتی ہے وہ جی عشق رسول کا نام ہی نہیں لیتے. بھائی جب عشق الہی کا نام لیا، عشق رسول، اولیاء اللہ کی محبت، ماں باپ کی محبت، جو شریعت میں جائز محبتیں ہیں وہ تمام کی تمام اس محبت کے اندر شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری محبت سے میرے بندوں کا دل لبریز ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھائی. مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھائی. کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمان لگے میرے ہمسائے میں دھوبی رہتا تھا. میں ایک مرتبہ اپنی چھت پر بیٹھا گرمی کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا.
ہمسائے سے میں نے ذرا اونچا اونچا بولنے کی آواز سنا کہ بھی خیریت تو ہے، کیوں اونچا بول رہے ہیں؟ جب میں نے سنا غور سے تو مجھے پتا چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی۔ وہ اپنے خامد کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ تیری خاطر میں نے تکلیفیں گزاری، فاقے کاٹے، سادہ لباس پہنا، مشقتیں اٹھائیں، ہر دکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کیا، اور میں تیری خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں، میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ فرماتے ہیں یہ بات سن کے میں نے قرآن پہ نظر ڈالی تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے جو بھی گناہ لے کے آئے گا میں چاہوں گا سب معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گا پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک فقیہ تھے، بہت اللہ والے تھے، وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ ہمیں تو توحید ایک عورت نے سکھائی۔ کسی نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمان لگے ایک عورت آئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میرا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ فتویٰ لکھ کے دیں کہ اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا اللہ کی بندی، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار ہے، مرد اگر ضرورت محسوس کرے تو وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، میں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں؟ ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، وہ بڑا اصرار کرتی رہی کہ مجھے لکھ کے دیں۔ جب میں نے دو ٹوک لفظوں میں انکار کر دیا تو کہنے لگے کہ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی حضرت شریعت کا حکم رکاوٹ ہے، اگر اجازت ہوتی اور میں آپ کے سامنے کبھی اپنا چہرہ کھولتی اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے، آپ مجبور ہوتے لکھنے پر کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت تو چلی گئی، مجھے توحید سکھا گئی۔ میرے دل میں بات آئی اگر ایک عورت کو اللہ نے ظاہری حسن و جمال دیا، اس حسن پہ اس کو اتنا ناز ہے کہ جس کی میں بیوی اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ پروردگار کے حسن و جمال کا کیا عالم وہ کب برداشت کرتے ہیں کہ جس کا میں پروردگار ہوں اس کو کسی اور طرف محبت کی نظر اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں۔ تو واقعی بات تو ایسی ہے، اللہ رب العزت قطعاً گوارا نہیں کرتے کہ اس کا کوئی بندہ محبت کی نظر کسی غیر پہ ڈال رہا ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے 4 واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے۔ 4 واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کون تھے؟ کہنے لگے کہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا، تو میں نے نوجوان سے سوال کیا بتاؤ روشنی کہاں سے آئی؟ تو جیسے میں نے پوچھا یہ روشنی کہاں سے آئی، اس نے پھونک مار کے چراغ بجھایا، کہنے لگا حضرت جہاں چلی گئی وہاں سے آئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی حاضر جوابی کے اوپر آج تک حیران ہوں۔ اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک لڑکی آ رہی تھی 10-12 سال کی، اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہوئی تھی، پھسلن تھی، کیچڑ تھا، میں بھی مسجد جا رہا تھا اور وہ سامنے بازار سے کوئی چیز لے کے آ رہی تھی۔ جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے اسے کہا بچی ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا حضرت میں پھسل گئی، مجھے نقصان ہوگا، آپ ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے کہ لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کے قدم اٹھانا،
آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ تیسری بات فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مخنث کو دیکھا، جب اسے پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا تو مجھے کہنے لگا کہ میرا راز نہ کھولنا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن تمہارے رازوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ اور چوتھی بات کرتے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے کے ساتھ، کھلے سر بالوں کے ساتھ آگے سے گزری۔ اس نے سلام پھیرا تو اس عورت سے بڑا ناراض ہوا، شرم نہیں آتی، تجھے دھیان نہیں، ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے آگے سے گزر گئی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کے کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی تھی اور میں اس وقت غمزدہ تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا، اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے، واقعی ہماری نمازوں کا یہی حال ہے، نیچے کی منزل پہ نماز پڑھ رہے ہو نا، اور اوپر کی منزل پہ کوئی ہمارا نام لے دے تو بس ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا۔ ہماری نماز کی توجہ کا یہ عالم ہوتا ہے۔ دیکھیں سونا، اس کو اگر تیزاب ڈالے نا ہلکا، تو تیزاب سونے کو کچھ نہیں کہتا، اس کی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح سونا، جس طرح تیزاب سونے کی میل کچیل کو صاف کر کے سونے کو نکھار دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا عشق قلب کی ظلمتوں کو صاف کر کے انسان کے دل کو نکھار دیا کرتا ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور جہنم کی آگ اس کے الہی کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے بھی یہ نقل کی، فرماتے ہیں کہ جب مومن جہنم میں سے گزرے گا تو جدھر سے گزرے گا اس کے ایمان کے نور کی برکت، محبت الہی کے نور کی برکت سے جہنم کی آگ کا وہ حصہ ٹھنڈا ہوگا۔ جہنم کہے گی اسرع یا مومن، اے مومن جلدی گزر، فإن نورک اطفأ ناری، تیرے نور نے تو میری آگ کو بجھا ڈالا۔ تو یہ محبت الہی کا نور ایسا ہے، یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ ایک مرتبہ بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اللہ والے کو دیکھا ویرانے میں اکیلے، اس نے جان دے دی۔ اللہ والوں کی بھی موت ایسی ہوتی ہے۔ خواجہ علاؤدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطار تھے، عطر بیچتے تھے، چھوٹی چھوٹی شیشیاں۔ ایک اللہ والے آئے اور بڑے غور سے اس کی شیشیوں کو دیکھنے لگے۔ یہ نوجوان تھے، کہنے لگے بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں تمہاری جان اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ اتنی شیشیوں میں تمہاری جان اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ نوجوان سے غصے میں آ گئے، کہنے لگے بڑے میاں جیسی تمہاری نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، بڑے میاں اس کے سامنے لیٹے اور انہوں نے چادر اپنے اوپر لی، کہنے لگے میری تو پھر ایسے نکلے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے تو یہ اس کو بات سمجھے، جب ہلا کے دیکھا تو واقعی روح پرواز کر چکی تھی۔ بس اس واقعے کو دیکھ کر دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ پھر یہ بڑے اللہ والوں میں شامل ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے تذکرۃ الاولیاء جیسی کتاب لکھ ڈالی۔ تو اللہ والوں کی تو ایسے موت آ جاتی۔ پھر سکتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے، کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے۔
کہنے لگے ہم نے کنویں کا راستہ دکھا دیا، وہ سایہ دار اچھی جگہ ہے۔ کہنے لگے ہمارے دیکھتے وہ بندہ گیا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، لیٹا، ہم سمجھے سویا ہوا ہے، نماز کا وقت ہوا، جا کے جگایا تو دیکھا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا۔ اللہ والے غیب دان نہیں ہوتے، مگر سنتوں پر عمل کی برکت سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت ان کو بتا دیتے ہیں کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے۔ تو اللہ والوں کی موت ایسی ہوتی ہے۔ نقشبندیہ سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ بیمار ہوئے، بیماری ذرا زیادہ بڑھ گئی، چپ چاپ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی حفصہ، 4-5 سال کی۔ بچیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، زیادہ محبت کرتی ہیں۔ وہ آئی اور اس کا جی چاہے کہ ابو مجھ سے باتیں کریں، مجھ سے کھیلیں، اور ابو اس دن خاموش پڑے تھے۔ وہ بچی کبھی ان کی آنکھ کھولتی، کبھی بات کرتی، وہ پھر چپ پڑے ہیں، اپنی تار جڑی ہوئی ہے ان کی۔ جب بیٹی نے دیکھا نا کہ ابو آج مجھ سے ریسپانس نہیں دے رہے صحیح، تو وہ کہنے لگی ابو آپ مجھ سے نہیں بولتے، بس میں آپ سے نہیں بولتی، میں نے آپ سے کاٹی کر لی۔ وہ چھوٹی بچی اپنے آپ میں ابو سے ناراض ہو کے چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب جب ماں نے سنا بیٹی رو رہی ہے، اس نے کہا بیٹی کیوں روتی ہو؟ بیٹی نے کہا کہ ابو مجھ سے نہیں بولتے، بس میں نے ابو سے کاٹی کر لی، میں نے ابو سے نہیں بولنا۔ اس نے اسے پیار کروایا، بیٹی رو نہیں، آؤ میں تمہارے ابو کو کہتی ہوں۔ تو وہ آئی اور اپنی بیٹی کو بھی لے کے آئی اور ان کو کہنے لگی دیکھیں نا، آپ اپنی بیٹی سے بات تو کر لیں، یہ پیاری پیاری ننھی سی بیٹی آپ سے روٹھ گئی ہے، آپ اپنی بیٹی کو منا لیں۔ تو جب بیوی نے کہا آپ اپنی بیٹی کو منا لیں، تو اس وقت انہوں نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر بیوی کو کہنے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ الفاظ کہے اور ان کی وفات ہو گئی۔ موت کے وقت کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے اپنے یار کو منا لیا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا حقیقی یار تو اللہ رب العزت ہے، اور موت کے وقت لوگ اوپر والے مسئلے کو سمجھتے نہیں، اس کو پریشان کر دیتے ہیں مرنے والے کو، مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کبھی بیوی کہتی ہے، کبھی بیٹی کہتی ہے او خدا کی بندی، ساری عمر تو تمہیں اس نے پہچانا کہ تم کون ہو، اب تو اس کو مرنے دو اللہ کی محبت میں مغلوب ہو کر، اب اس کی توجہ کو نہ ہٹاؤ۔ اس لیے اللہ کرے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے کوئی اللہ والا اس وقت پاس ہو جو ہمیں تلقین کرے اور اچھے انداز سے مرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ بہرحال باجد بستامی رحمۃ اللہ نے کسی اللہ والے کی لاش دیکھی تو کہنے لگے کہ اے اللہ، اپنے چاہنے والوں کو آپ کب تک یوں ویرانوں میں موت دیتے رہیں گے؟ اپنے چاہنے والوں کو کب تک آپ یوں ویرانوں میں موت دیتے رہیں گے؟ تو الہام ہوا کہ جس کو ہم ماریں گے اس کی دیت بھی ہم دیں گے۔ دیت کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کے بدلے، قتل خطا کے بدلے وہ دیت دی جاتی ہے، اس کی دیت بھی ہم دیں گے۔ تو باعزیز بسام رحمۃ نے پوچھا اے اللہ پھر ان کی دیت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الہام فرمایا کہ دیت و قتل اہل دنیا الدراہم والدینار، کہ جو اہل دنیا ہیں ان کی دیت درہم اور دینار ہوتی ہے، ودیت اہل اللہ رویت الجبار، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی دیت پھر اس جبار کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ تو جس کو میں قتل کروں گا فرمایا انا دیت ہوں، پھر اس کی دیت بھی میں آپ بن جاؤں گا، میں اسے اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ تو یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ سے عجیب محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پا گئے تو ان کے ماتھے پر لکھا ہوا لوگ پڑھ سکتے تھے، لکھا ہوا تھا ھذا شہید اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا شہید ہے، اللہ کی محبت میں اس نے جان دی ہے۔
تو اللہ والوں کی کیا باتیں، سبحان اللہ. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. بس اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت مل جائے تو یہ دنیا کی محبتیں سب کی سب ہیچ ہو جاتی ہیں، سب ہیچ ہو جاتی ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شہزادی پر قریب کا کوئی ایک نوجوان فریفتہ ہوا. اس نے شہزادی سے پوچھا ملاقات کی صورت. وہ کہنے لگی کہ محل میں تو نہیں، میرے والد اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں، تم اللہ والوں کا بھیس بدل لو، میرے والد بھی کبھی ملنے آئیں گے، میں بھی آؤں گی، کوئی ملاقات کی سبیل نکل آئے گی. چنانچہ اس نوجوان نے اللہ والوں کا بھیس بنا لیا اور تسبیح کا کسبی، ماشاء اللہ، اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا، ڈھونگ رچایا. خیر اس نے آہستہ آہستہ لوگوں میں بات پہنچ گئی. بادشاہ واقعی اللہ والوں کا معتقد تھا. جب اس نے سنا کہ ایک ادھر بھی نوجوان بڑا عابد ہے تو بادشاہ بھی اس کی ملاقات کے لیے آیا. پھر کچھ عرصے کے بعد شہزادی نے کہا کہ جس کی ملاقات کے لیے آپ گئے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو سہیلیوں کے ساتھ میں بھی ہو آؤں. اس نے اس کو بھی اجازت دے دی. اب جب شہزادی بن سنور کے آئی تو شہزادی نے اس کو کہا کہ میں وہی ہوں جس کی محبت میں تو تڑپتا تھا، دیکھ کتنی مدت کے بعد مجھے آنے کا موقع ملا. تو اس نوجوان نے آنکھ کی دوسری طرف ہٹا لی، چہرہ ہی نہ دیکھا. وہ بڑی حیران کہ تم تو میری محبت میں اتنے اداس تھے اور اتنا مرتے تھے اور دعوے کرتے تھے، اب تم میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا تو تھا ریاکاری کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، مگر اس ذکر کا لطف بھی کچھ ایسا ہے، اس نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا. اب مجھے اللہ کی محبت کا مزہ آ گیا. اب دنیا کی محبت رائی کے دانے کے برابر بھی میرے دل میں نہیں. تو اگر نیت کھوٹی ہو پھر بھی اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر پھر بھی اثر کر جاتا ہے. اور یہی چیز حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھی کہ اللہ کا نام اگر کوئی بندہ دکھاوے کے طور پر بھی لے گا، چونکہ اللہ کا نام ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور کر جائے گا. اللہ کے نام کی برکت ہی کچھ عجیب ہے. اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے. سبحان اللہ، اس اللہ کی محبت کا عجیب مزہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بعض کتابوں میں زلیخا کا واقعہ لکھا ہے کہ بوڑھی ہو گئی تھی پھر جوان، لیکن ہمیں تو وہ اسرائیلیات میں سے نظر آتا ہے، کسی صحیح تفسیر میں وہ واقعہ نہیں پڑا. مگر اس کی کچھ ایک آدھ بات ہے عجیب سی. یوسف علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، آواز سنی کہ ویرانے میں کوئی آواز دے رہا ہے، سبحان من جعل الملوک عبیدا بالمعصیہ وجعل العبید ملوکا بالطاعہ. پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو فرمان برداری کی وجہ سے وقت کا بادشاہ بنا دیا. کیا مطلب کہ ایک وقت تھا میں ملکہ تھی، نافرمانی کر بیٹھی، آج بھکارن بنی پڑی ہوں. اور یہ بندہ ایک وقت میں غلام تھا لیکن اس نے تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی، آج وقت کا بادشاہ بنا ہوا ہے. تو وہ یہ الفاظ کہتی تھی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے اس نے بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ. واقعی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اے بڑھیا تو کون ہے؟ کہنے لگی انا التی اشتریتک بالجواہر والذهب والفضہ، میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں سونے چاندی اور ہیرے موتیوں کے بدلے خریدا تھا. اللہ
زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، ملکہ سے ہٹا کے بھکارن بنا دی گئی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی، اللہ نے غلامی سے نکال کے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہی نفسانی محبت میں اور رحمانی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ اسے فرش سے اٹھائیں گے، عرش تک پہنچائیں گے، اور جو زلیخا کے نقش قدم پر مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوگا، اللہ ملکہ کے درجے سے ہٹا کر اس کو بھکارن کی طرح بنا کے کھڑا کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ کی محبت اصل ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں ہو پھر غم نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، 18 سال آزمائش رہی، لیکن بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے آزمائش کو برداشت کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا، ان دمت علی مواصلۃ الحبیب ساصبر حتی یقال عجیب عجیب، کہ جب تک میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے اوپر قائم ہوں، میں اتنا صبر کروں گا کہ دیکھنے والے لوگ عجیب عجیب پکار اٹھیں گے۔ اور واقعی ایسا صبر کیا کہ پروردگار نے پھر اعلان فرما دیا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، میرا کتنا اچھا بندہ، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ 3 لفظوں میں اللہ نے ان کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت بھی عجیب ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے تھے، رب ہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ولی عطا کر دیجیے۔ اللہ نے بیٹا دیا جو وارث بھی تھا، ولی بھی تھا، ایسا ولی کہ غیر کی محبت ہی دل سے نکال دی گئی تھی۔ حصورا سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، حصور کہتے ہیں کہ جس کی نظر میں عورت اور دیوار کے اندر کوئی فرق نہ ہو۔ حصور کہتے ہیں کہ جس کی نظر میں عورت اور دیوار کے اندر کوئی فرق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بنا دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں روتے ہوئے انہوں نے پوری زندگی گزار دی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگیے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ والوں کی محبت مانگیے، کیونکہ ان کی محبت سے پھر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ہم بچپن میں ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ابراہیم ادم نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ لکھ رہا تھا، پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا نام بھی ہے؟ فرشتے نے کہا تمہارا نام نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا بھائی میرا نام نہیں، تو تم ایسا کرو کہ اللہ کے عاشقوں سے محبت رکھنے والوں میں میرا نام لکھ لو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے بہت اچھا، اور چلا گیا۔ پھر خواب دیکھا کچھ عرصے کے بعد، دیکھا کہ فرشتہ لکھ رہا ہے، پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا میرا نام بھی کہیں ہے؟ تو اس نے دکھایا کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، صفحے کے اوپر سب سے اوپر ابراہیم ادم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں، میں ان بندوں کے ساتھ محبت کیا کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت اللہ کی محبت ملنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نام سے بھی محبت، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ ذنون مصری مصر کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو جب ولایت ملی تو اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ بیٹھے، کسی دوست نے ایک پتھر تھا اس کو جو ذرا ہٹایا تو اس کو محسوس ہوا نیچے کوئی چیز ہے۔ جب سب نے جگہ کھودی تو خزانہ ملا، سونا چاندی جواہر بڑی قیمتی چیزیں، اس کے اندر خوبصورت اللہ کا نام لکھا ہوا بھی تھا۔ اب انہوں نے کہا جی تقسیم کیسے کریں؟
تو انہوں نے کہا کہ میاں سونا چاندی سب تم خود تقسیم کر لو، یہ جو اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے نا یہ مجھے دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے خوبصورت نام کو خود پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں، ان کو خواب میں زیارت ہوئی کسی بزرگ کی، اور اس بزرگ نے کہا چونکہ تم نے مال اور چاندی کو قربان کر دیا، اللہ کے نام کو پسند کر لیا، لہذا اللہ نے تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا۔ اٹھے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی بھر چکی تھی کہ ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی تھی۔ اللہ کا نام پسند کرنے پر اللہ کی معرفت مل گئی۔ مشہور واقعہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا، شراب پیتے تھے، پولیس میں تھے، جا رہے تھے، ایک کاغذ پر اللہ کا نام دیکھا، دل میں خیال آیا اللہ کا نام کاغذ پر نیچے زمین پہ، تو اس وقت اللہ کا نام اٹھایا اور اونچا رکھ دیا۔ اسی وقت اللہ نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، تو نے میرے نام کو اپنے پاؤں سے اٹھا کے سر تک پہنچایا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقط اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرمائی۔ تو جب محبوب سے محبت ہوتی ہے، اس کا نام پیارا لگتا ہے، اس کا کام پیارا لگتا ہے، اس کی یاد میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، یہ سب چیزیں اس محبت کے اثرات ہیں۔ اس لیے فرمایا ان المحب لما یحب مطیع، اور ملاقات سے دل نہیں بھرتا، محبوب سے ملاقات سے دل نہیں بھرتا چاہے جتنی مرتبہ ہو۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتے ہے کہ کچھ وقت کے لیے نبی علیہ السلام پر وحی بند ہو گئی تھی، درمیان میں ایک تھوڑا سا وقت چند مہینے کا آیا تھا، تو نبی علیہ السلام اتنے بے قرار تھے کہ جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں، ایسے آپ کی جو ہے بےتابی کا عالم ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کہ جب محبت ہوتی ہے نا تو محبوب کی طرف سے کوئی نامہ بر آتا ہے تو اس کو دیکھ کے بھی دل خوش ہو جاتا ہے، محبوب کی طرف سے کوئی گفٹ لے کے آئے تو گفٹ والے کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ نامہ بر کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا تھا، میرے محبوب کی طرف سے میرے پاس کوئی پیغام لے کے آیا۔ پتہ ہے جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام پر کتنی مرتبہ آئے؟ چنانچہ اتقان میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام 20 مرتبہ آئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ آئے، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ آئے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ نازل ہوئے، 24,000 مرتبہ اللہ کا پیغام لائے۔ محبوب محب میں ملاقاتوں کا یہ عالم تھا، اتنے پیغامات ایک دوسرے کو پہنچتے تھے، اور 24,000 مرتبہ آنے کے باوجود نبی علیہ السلام کو جبریل کے آنے کا انتظار ہوتا تھا۔ اس لیے محبت الہی میں کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو جب آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے اللہ تعالیٰ فرماتے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور میرے محبوب آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، ہم محبت سے آپ کے چہرے کو تک جاتے ہیں۔ یہ محبت تو عجیب ہی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلا رہے ہیں کہ ایک آدمی قریب سے گزرا اور کہنے لگا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اتنے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا، رک گئے، فرمان لگے اے بھائی ذرا یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہنا۔ اس نے کہا جی اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمان لگے آدھی بکریاں آپ کی ہوئی، یہ الفاظ پھر کہہ دو۔ اس نے پھر کہہ دیے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی تعریف سنی تو دل مچل اٹھا،
اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دینا. اب کیا دیں گے؟ بقیہ آدھی بکریاں بھی آپ کو دے دی. پھر اس نے الفاظ کہے, پھر دل مچل اٹھا, کانوں میں رس گھل گیا, جی چاہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی, ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی, اللہ یہ تیری تعریفیں کرتا رہے میں سنتا رہوں. پھر کہا ہے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دو. اس نے کہا جناب اب تو بکریاں بھی نہیں, کیا دیں گے؟ تو فرمانے لگے کہ اے دوست تجھے بکری چلانے والی کی ضرورت ہوگی, میں تمہاری بکریاں چلا دیا کروں گا, تم اللہ کا نام پھر لے دو. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو, میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں, پروردگار عالم نے بھیجا, جاؤ میرے خلیل کے سامنے جا کر میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے. تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی عجیب ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا, توجہ طلب بات ہے, کہ سیدہ صدیقہ لانا بیٹھی ہوئی دینار دھو رہی ہے, چاندی کے دینار دھو رہی ہے. نبی صاحب حیران ہوئے, حمیرہ لبیک یا رسول اللہ, یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی میں دینار دھو رہی ہوں. کس لیے؟ اللہ کے نبی میں نے آپ کی مبارک زبان سے یہ بات سنی کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کسی سائل کو دیتا ہے تو وہ پیسے سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں. جب سے میں نے یہ بات سنی میں ہمیشہ صدقہ ان پیسوں کا دیتی ہوں, پہلے دھو لیتی ہوں, میرے آقا کے ہاتھوں میں صاف اور پاک مال پہنچ جائے. اللہ, یہ ہے محبت. دیکھیں جس سے محبت ہو نا, پھر بندہ اس کو اگر پھلوں کی ٹوکری بھی بھیجے تو اس کو گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے. منگنیاں کرتے ہیں نا تو رشتہ داروں کو تحفہ دیا بھیجتے ہیں عید پہ, تو بسکٹ کا ڈبہ ہو تو بھی گفٹ پیک کر کے بھیجو, پھلوں کی ٹوکری ہو گفٹ پیک کر کے بھیجو. اللہ والے بھی اسی طرح جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی نمازوں کو محبت کے غلاف میں گفٹ پیک کر کے اللہ کے حضور بھیج رہے ہوتے ہیں. میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول, پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. وہ بھی اسی طرح اپنے اعمال کو خوب بنا سنوار کے کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب کے ہاتھوں میں یہ گفٹ پیک پہنچے. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی عجیب ہے. ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ کے نام پہ جان دینا بندے کی تمنا بن جاتی ہے. چنانچہ مشہور واقعہ احد کے میدان میں دو صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا کہ مجاہد کی دعا قبول. اس نے کہا میں نے بھی سنا. کہنے لگے یار آپ دعا کرو میں آمین, اور میں دعا کروں گا آپ آمین کہنا. اس نے کہا بہت اچھا. ایک نے دعا کی, اللہ میرا مقابلہ ایک ایسے طاقتور دشمن سے ہو, وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں. اے اللہ حتیٰ کہ میں ایسا وار کروں کہ تیرے راستے میں کفر کا سرغنہ مارنے کا مجھے اعزاز نصیب ہو. دوسرے نے آمین کہہ دی. اب دوسرے کی باری تھی, وہ دعا کر رہا ہے اے اللہ کل میرا مقابلہ طاقتور دشمن سے ہو, وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں. اے اللہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ ہماری لڑائی ہو. اللہ اس کے بعد وہ ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے, مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے. اور اے اللہ اس کے بعد وہ میری آنکھیں نکال لے اور میرے کان کاٹ لے. اے اللہ میں اسی حال میں قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کر دیا جاؤں اور آپ مجھ سے پوچھے میرے بندے تیری آنکھوں اور کانوں کا کیا بنا, اور میں اس وقت کہوں اللہ تیرے راستے میں نذرانہ پیش کر کے آ گیا. دوسرے نے آمین کہی, اور یہ دوسرے صحابی کہتے تھے کہ میرے اس دوست کی دعا مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر تھی. تو جان دینے کا دل کرتا ہے. چنانچہ ایک تابعی تھے, دو تابعی تھے, ان کو دشمن نے گرفتار کیا. پہلے تو اس نے چاہا کہ ان کو اپنے دین پہ لے آئے. جب دیکھا کہ وہ نہیں آتے تو اس نے ان میں سے ایک کو کھولتے تیل میں ڈلوا دیا. اب جب کھولتے تیل میں بندے کو ڈالیں تو وہ تو کباب بن جاتا ہے بندے کا,
چنانچہ ایسے ہی ہوا. اب اس نے جب دوسرے کو دیکھا تو کیا ہوا کہ دوسرے کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. بادشاہ سوچا کہ یہ گھبرا گیا ہے، تو اگر یہ میری بات مان لے اور ہمارے دین پہ آئے تو میں اسے نہیں ڈالوں گا. تو جب اس نے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگے، او عقل کے اندھے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مجھے تیل میں ڈالے گا؟ اس خوف سے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے کہا اور کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں، یہ تو کوئی اور وجہ تھی. اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک خیال آ گیا. خیال یہ آیا کہ میری ایک جان ہے، تو مجھے ایک دفعہ ڈالے گا اور میری جان چلی جائے گی. اے کاش جتنے میرے بدن پر بال ہیں آج اتنی جانیں ہوتی تو اتنی مرتبہ مجھے تیل میں ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے سپرد کر دیتا. 100 بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل، 100 بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل، 100 بار اور آپ پہ قربان جائیے. اللہ کی محبت بھی عجیب ہے. چنانچہ مرد اس محبت میں ہی آگے نہیں بڑھے، اللہ کی نیک بندیاں بھی اس محبت میں سرشار گزری ہیں. چنانچہ رابعہ بصریہ کی باتیں، رات کو جاگتی تھی اور جب آخری پہر آتا عجیب دعا کرتی، عجیب دعا، ایسی دعا اور کتابوں میں نہیں پڑھی. یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. کیا بات ہے، کیا بیوٹی ہے اس دعا کی. اے اللہ جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، اے اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. اور پھر یہ دعا مانگتی تھی، اے اللہ دن چلا گیا، رات آ گئی، دنیا کے سب بادشاہوں نے دروازے بند کر دیے، اللہ تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں. کیسی دعائیں مانگتی تھی، اللہ کی محبت تھی. چنانچہ ایک باندی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دعا مانگی، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. اس کا مالک بگڑ گیا، اے باندی یہ نہ کہو، یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. تو آگے سے باندی بھی ناراض ہو گئی، کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یوں ساری رات نہ جگاتا اور تمہیں ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا. محبت ہے تو مجھے جگاتا ہے نا. تو اللہ کی بندیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی. حیران ہوتے ہیں ان کے واقعات کو پڑھ کر. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ ایک طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران میں نے ایک جوان لڑکی کو دیکھا، وہ عشقیہ شعر پڑھ رہی تھی بڑے درد اور سوز کے ساتھ. میں نے اسے کہا کہ اے لڑکی، طواف کے دوران لڑکی کو اس طرح کے عشقیہ اشعار پڑھنے نہیں چاہیے. جب میں نے اسے تنبیہ کی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ حسن بصری آپ گھر کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کا طواف کر رہے ہیں؟ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کا طواف کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تو بیت کا طواف کر رہا ہوں. تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جس کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھروں کا طواف کرتے ہیں. کاش تیرا دل زندہ ہوتا تو رب البیت کا طواف کر رہا ہوتا، یعنی اس کی تجلیات کا طواف کر رہا ہوتا. کہتے ہیں کہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر پڑا. جب ہوش میں آیا تو وہ بچی کہیں جا چکی. تو یہی نہیں کہ محبت الہی میں مردوں نے ہی قدم رکھا ہے، اس میدان میں قسمت والی کئی نیک بیویاں بھی گزری ہیں جن کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز تھے. اور یہی نہیں کہ بوڑھوں کو ہی اللہ سے محبت ہوئی، جوانوں نے بھی محبت کی اور محبت کے عجیب واقعات ہیں. چنانچہ ابھی آج اپنی بات کو ذرا مکمل کرتا ہے تاکہ اگلے چند منٹ میں بات مکمل ہو جائے. ایک نوجوان کی بات کتابوں میں لکھی ہے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرمی کا موسم، اتنی گرمی کہ پرندے درختوں کے پتوں کے سائے میں چھپ کر بیٹھ گئے.
ہو کا عالم تاری، سورج آگ برسا رہا تھا، باہر کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے میں مجھے کسی ضروری کام کے لیے نکلنا پڑ گیا. فرماتے ہیں میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو دونوں پاؤں سے معذور ہے، ٹانگوں سے، وہ اپنی سرین کے بل زمین کے اوپر بیٹھا گھسٹتا گھسٹتا آ رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا. جب قریب آیا تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ گرمی کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا اور کپڑے پسینے میں شرابور تھے. میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، تعارف کیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم میرے گھر کے اندر تھوڑا آرام کر لو، جب گرمی ذرا کم ہوگی عصر کے وقت تو پھر سفر پہ چل پڑنا. وہ کہنے لگا مالک ابن دینار، آپ تو پاؤں کے ذریعے چلتے ہیں، سفر جلدی طے ہوتا ہے، اور میں تو سرینوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سفر لمبا ہے، مجھے وقت زیادہ لگ جائے اور کہیں حج کے ایام ہی نہ نکل جائیں، اس لیے میں راستے میں رک نہیں رہا. کہنے لگے جب اس نے یہ کہا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے تم رک جاؤ، ہم سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو تم بجائے پیدل جانے کے سواری پہ سوار ہو کے چلے جاؤ. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا اس نوجوان نے غصے کی نظر میری طرف دیکھی، کہنے لگا مالک ابن دینار میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، آج پتہ چلا تم عقل سے بالکل آ رہی ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ تم بتاؤ اگر کسی غلام نے مالک کا جو ہے جرم کیا ہو، نافرمانی کی ہو، اور پھر وہ سوچے کہ میں اپنے مالک کو منانے کے لیے جاؤں، اب مجھے بتاؤ کہ اس غلام کو سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل اپنے مالک کی خدمت میں عاجزی کے ساتھ پیش ہونا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے مجھے اس بات نے حیران کر دیا. اس نے جواب دیا وہ تو چلا گیا. خیر میں بات بھول گیا. کہتے ہیں اسی سال میں نے حج کیا. جب میں شیطان کو کنکریاں مار کے واپس لوٹا میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مجمع ہے. میں نے پوچھا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ایک نوجوان ہے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کی دعائیں ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں، لوگ کھڑے سن رہے ہیں. میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیکھنے دو. کہتے ہیں راستہ لیا، جب دیکھا تو وہی نوجوان احرام باندھا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا اے اللہ تیری مہربانی شامل حال ہوئی، میں نے تیرے گھر کا بھی طواف کیا، حجر اسود کو بھی بوسہ دیا، میں نے جو ہے مقام ابراہیم پہ بھی سجدے کیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے بھی دعائیں مانگی، اللہ وقوف عرفات میں بھی حاضر ہوا، مزدلفہ میں بھی حاضر ہوا. اے مالک میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی دشمنی اور نفرت کا اظہار بھی کر دیا. اے اللہ اب قربانی کا وقت آ گیا، یہ ارد گرد سب ذی استعداد لوگ کھڑے ہیں، یہ جائیں گے جانوروں کو قربان کریں گے، اور مالک تو جانتا ہے کہ میرے اوپر تو ان احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں. اے اللہ میں آج اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک میری اس قربانی کو قبول کر لیجئے. کہتے ہیں مجمع کے سامنے اس نے یہ بات کہی، کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ کے چاہنے والے ایسے بھی گزرے، اللہ کی محبت میں جان دینے والے، اللہ کے نام پہ جان دینے والے. اللہ چنانچہ مواہب لدنیا میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مخزومہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ جنگ یمامہ کے لیے جا رہا ہوں، اب اس جنگ میں میرے جسم کے ہر عضو کے اوپر زخم آئے. یہ دعا مانگی. اس شاخ کا حال دیکھو، اے اللہ میں جنگ یمامہ کے لیے جا رہا ہوں، اے مالک میرے جسم کے ہر عضو پر زخم آئے. اور واقعی ایسا ہوا کہ ان کو گمسان کے رن میں ایسے گر گئے کہ جسم کے ہر عضو پر ان کے زخم آئے. جب زخمی حالت میں تھے اور روح پرواز کرنے کے قریب تھی، ایک مسلمان قریب ہوا تو اس مسلمان نے کہا کہ کیا میں آپ کو پانی پلاؤں؟ اس نے کیا کہا کہ کیا میں آپ کو پانی پلاؤں؟ آپ کا جسم کا ہر عضو زخمی ہو چکا ہے. تو عبداللہ بن مخزومہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کرنا چاہتا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں،
میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کرنا چاہتا. ایسی بھی محبت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اس محبت کا تھوڑا سا نشہ ہمیں بھی عطا فرمانا، پھر ہمیں عبادات کے اندر سکون نصیب ہو جائے. اس لیے کہا العشق نار یحرق ما سوی اللہ، کہ عشق ایک آگ ہے جو ما سوا کو جلا کے رکھ دیتی ہے. اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، غیر سے انسان کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں. عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا. تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا. پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا. یہ عشق کی تلوار ایسی چلتی ہے، اللہ کے سوا ہر ایک کو فنا کر کے رکھ دیتی ہے. مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا. اس لیے کسی عارف نے کہا شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون جالی نوس ماں. یہ عشق انسان کی ساری بیماریوں کے لیے افلاطون اور جالی نوس بن جایا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں سوا کی محبت سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما لے. اللہ تعالیٰ اعتکاف میں جتنے حضرات دور دور سے آئے کر بیٹھے ہیں، ان کو واپس جانے سے پہلے پروردگار ان کے دلوں کو اپنی محبت کی نعمت عطا فرما دے. اور جتنے حضرات شہر کے اس محفل میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، پروردگار ان کو بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ محبت الہی کا عنوان ہمارا چلے گا، اور کل انشاءاللہ جب الوداعی محفل ہے اس میں بھی اسی عنوان پر گفتگو ہوگی. ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے. آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا. خدایا اس کو بے مقدور کر دے. میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے. محبت کے نشے میں چور کر دے. میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے. محبت کے نشے میں چور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی،
میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، آج کی اس محفل میں ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنا عشق عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اے مالک، ہم آپ کی محبت کے سوالی ہیں۔ اے اللہ، آج کی اس محفل میں ہم کوئی اور دعا نہیں مانگتے، فقط آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اس محبت کی حلاوت عطا کر دیجئے، اس محبت کی لذت ہمیں بھی چکھا دیجئے۔ اللہ، عمر گزرتی جا رہی ہے، اللہ بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب ملے گی، نمازوں کی حضوری کب ملے گی؟ اے اللہ، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، رب کریم اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ، قرآن میں آیت پڑھتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ہمیں اس پر عمل کب نصیب ہوگا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کی شدت کب آئے گی؟ اے اللہ، آج اپنی محبت عطا کر دیجئے، اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، اس قابل تو نہیں مگر آپ بالوں کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ رب کریم، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دیجئے اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دیجئے۔ اے مالک، ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اللہ اپنے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے، ہمارے سینے اپنی محبت سے بھر دیجئے، اللہ اپنی محبت کی لذت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، عشق کی آگ ہمارے سینے میں جلا دیجئے، اے اللہ رحمت فرما دیجئے، اپنے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے۔ رب کریم، آپ کے یہ بندے دور دور سے چل کے آئے ہیں، اللہ جب کوئی بندہ چل کے آتا ہے امیدیں لے کے آتا ہے، اے مالک یہ دلوں میں امیدیں لے کے آئے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اللہ یہ آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اے مالک یہ آپ سے کچھ چاہتے ہیں، تبھی گھر بار چھوڑا، خیج قبیلہ چھوڑا، عزیز اقارب چھوڑے، ملک اور وطن چھوڑا، اللہ یہاں آپ کے در کے دہلیز پکڑ کے بیٹھے ہیں، میرے مالک آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اے مالک عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو محفوظ کر لیجئے کہ ہم آپ کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے تھے، اللہ ہم آپ کی تلاش میں، آپ کے تلاش میں یہاں پہنچے تھے، میرے مالک رحمت فرما دینا اور قیامت کے دن ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا اور اپنے چاہنے والوں میں ہمیں شمار فرما لینا۔ رب کریم اپنے عاشقوں میں ہمیں بھی شمار فرما لینا، اے اللہ ہمارا نام اپنے عاشقوں میں شامل فرما لینا۔ رب کریم، ہم آج کی محفل میں آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجئے، ہمارے رنگ انگ انگ اور روئے روئے کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اللہ ہمیں اپنی محبت سے سرشار فرما دیجئے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق ہمیں بنا دیجئے۔ رب کریم ہماری اس فریاد کو قبول فرما لیجئے، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن پاک میں آیت پڑھتے ہیں
کچھ لوگ قیامت کے دن آپ کے چہرے کا دیدار کریں گے، اے مالک ہمیں بھی وہ دیدار عطا فرما دیجئے، اس کی لذت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، دور قریب بیٹھے ہوئے جو بھی اس پر آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے فوت ہو چکے، اللہ ان کو بھی اپنی محبت والوں میں شامل فرما لیجئے۔ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا جن کے ہمارے پر حقوق آتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔